السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، آج کے درس میں مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی ہے اور اسلام کا بڑا ہی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس عقیدے کو تخت مشق بنا رکھا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ جبکہ جو مستشرقین ہیں اور جو ان کے ہمنوا ہیں، جو عقل پرست لوگ ہیں، جو دین کی ہر بات کو اپنے عقل کے کسوٹی پر پرکھتے ہیں، انہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا اور کہا یہ سب خرافات ہے اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، مہدی نام کا کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جہاں تک بات ہے تو اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ متواتر کے درجے کی ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ قیامت سے پہلے ایک ایسے شخص کا ظہور جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اقتدار ہوگا، وہ اکیلا تنہا پوری دنیا کا یا عرب و عجم کا مالک اور حکمراں ہوگا، یہ یہودیت، نصرانیت اور دین اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شخصیت تینوں مذاہب کے ہاں الگ الگ ہے۔ یہودی جس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ دین اسلام کے مطابق وہ کافر ہوگا، دجال ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، پھر بعد میں ربوبیت کا اور الوہیت کا یعنی رب ہونے کا بھی وہ دعویٰ کرے گا، اور اس کے ماننے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے، اتراک ہوں گے، عام قسم کے لوگ ہوں گے، ان پڑھ جاہل اور دیہاتی ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور وہ خراسان سے نکلے گا، یہودی ہوگا۔ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی ہوگا، حالانکہ وہ دجال ہوگا، اور وہ دجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ جیسا کہ دجال کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نصارہ کے مطابق مہدی جو ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یہ مہدی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مہدی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن مذہب اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی ہوں گے اور نہ ہی نبی ہوں گے، یعنی وہ مہدی نہیں ہوں گے، وہ نبی تھے۔ دنیا میں دوبارہ جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، وہ نبی اور رسول بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے، اور نہ ہی حدیثوں میں جس مہدی کی بشارت سنائی گئی ہے یا جس مہدی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے وہ مہدی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں آئیں گے وہ، اور ان کا نزول ہوگا۔ اس وقت وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، اور دونوں مل کر کے دجال سے جنگ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نیزے سے دجال پر وار کریں گے، اور دجال جو ہے اس نیزے سے مر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کی پیشین گوئی احادیث کے اندر کی گئی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، اور مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد زمام خلافت انہی کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی۔ انہی کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور انہی کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت بھی ہوگی،
اور اللہ کی طرف سے جو مقررہ مدت ہوگی وہ مدت رہنے کے بعد ان کی طبعی موت ہو جائے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں، حالانکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی نہیں بلکہ وہ متبع سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے، اور ان کا درجہ مہدی علیہ السلام سے اونچا ہوگا، اور اونچا ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور نبی کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے، لہذا اللہ ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اولو العزم نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے وہ آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا، یا احمد بن عبداللہ ہوگا یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ہمارے نبی کے خاندان سے ہوں گے وہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے خاندان سے نہیں ہے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کی پیشین گوئیاں حدیثوں کے اندر کی گئی ہیں۔ البتہ ان کا وہ آئیں گے دنیا کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، مہدی علیہ السلام بھی امامت کرائیں گے، انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دونوں مل کر کے اس سے جنگ لڑیں گے دجال سے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر احادیث سے ثابت شدہ ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مہدی نہیں ہوں گے۔ اسلام کے مطابق جو مہدی ہوں گے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام یا تو احمد ہوگا یا تو محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، ان کے ظہور کے بعد بڑی بڑی نشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا، پوری دنیا بالخصوص عرب ممالک پر وہ حکومت کریں گے۔ ان کے ظہور اور ان کے آنے سے ظلم و زیادتی کا دور ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف کا دورہ شروع ہو جائے گا، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اور انہی کی قیادت میں، انہی کی سربراہی میں نصرانیت کا سب سے مضبوط اور قدیم قلعہ روم فتح ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی خلافت ہی کے دوران دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ مہدی علیہ السلام کی امامت میں صلاۃ فجر ادا کریں گے، پھر دونوں مل کر کے دجال سے قتال کریں گے۔ دجال کے پاس 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر، جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے، جس کی وجہ سے پوری روئے زمین سے یہودیت اور نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی کچھ سالوں کے بعد وفات ہو جائے گی، اور غالباً ان کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مہدی علیہ السلام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں وارد ہیں، جن میں حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ہر طرح کی حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ مخصوص حدیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر بصراحت موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، اور صراحت کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ نمبر 2 عمومی حدیثیں جن میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، نام کا ذکر نہیں ملتا ہے، ان کے اوصاف علامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، اور اس طریقے سے اور دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، علامات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام متعلق سے مروی جو حدیثیں ہیں ان کی مجموعی تعداد 50 ہے، جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور قابل جبر ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعف ان کا کمزور ہے، اور وہ شواہد اور مطابعات کی بنا پر وہ قابل عمل حدیثیں ہو جاتی ہیں، حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ حدیثیں بلا شک متواتر کے درجے میں ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بات بیان کی ہے۔ اور ایسے ہی امام
सफ़ारी इमाम सफ़ारीनी ने और इमाम सिद्दीक़ हसन ख़ान ने जो मेहदी से मुताल्लिक़ हदीसें हैं उनको मुतवातिर करार दिया है। और मेहदी से मुताल्लिक़ जो रवायत करने वाले सहाबा हैं उनकी मजमूई तादाद जो है 26 है। यानी 26 सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेहदी के बारे में हदीसें बयान की हैं। और जहाँ तक आसार का ताल्लुक़ है तो कम बेश 28 आसार हैं जो मुख्तलिफ सहाबा किराम से मरवी हैं। तो इन सारी बातों का खुलासा ये निकलता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और ये क़यामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी है। बड़ी निशानियों से पहले इनका ज़हूर होगा और इन्हीं के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दोनों मिल कर के दज्जाल से क़िताल करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। मेहदी का माना क्या है? मेहदी का माना, मेहदी ये कोई ख़ानदानी या ज़ाती नाम नहीं है, बल्कि ये अपने लग़वी माना हिदायत याफ्ता शख्स के माने में इस्तेमाल हुआ है। मेहदी ये नाम नहीं होगा उनका नाम अहमद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। तो मेहदी हिदायत याफ्ता, जैसा कि इरबाद बिन सारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मशहूर हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, महदीन या महदी की जमा है। उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हिदायत याफ्ता खलीफा या हाकिम जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक अदल व इंसाफ के वसूलों पर निज़ाम हुकूमत कायम करे, उसको मेहदी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मेहदी कहा जाता है। तो अगर आप माना देखेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मेहदी हो जाएंगे, लेकिन हदीसों में जो निशानियां बयान की गई हैं और जिस मेहदी के आने की बात कही गई है उससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि उससे मुराद कौन है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से एक शख्स होंगे जिनका नाम अहमद या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। उनके ज़हूर का वक्त क्या होगा? उनके ज़हूर के वक्त की कोई हतमी तारीख नहीं है और ना ही कोई दिन मुतय्यन किया गया है। अलबत्ता जब हर तरफ कत्ल व गारत, जुल्म व फसाद और लूट मार आम होगा, बुराइयाँ और ज़्यादतियाँ उरूज पर होंगी, मुनकरात और फवाहिश खुले आम हम किए जाएंगे, कमज़ोरों और बेबसों पर जुल्म व ज़्यादती की इंतहा हो चुकी होगी, अदल इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा किसी निजात दहिंदा की मुंतज़िर होगी। ऐन उसी वक्त रुकन ईमानी और हजरत अस्वद के दरमियान लोग आले बैत रसूल के एक इंतहाई सालेह व दीनदार शख्स को उनकी अलामात देख करके उनको पहचान लेंगे कि यही मेहदी हैं जिनका जिक्र अहादीस में आया हुआ है, और फिर उन पर बैत का सिलसिला जारी हो जाएगा। सबसे पहली बैत रुकन ईमानी और हजरत अस्वद के दरमियान जो है की जाएगी। सबसे पहली बैत मक्के के अंदर होगी और वो खुद ऐलान नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूँ। लोग उनके अंदर निशानियाँ देख करके, अलामात देख करके उनके हाथ पर बैत करेंगे और इस तरीके से वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे, इंतहाई नेक दीनदार शख्स होंगे और उनकी अलामात देख करके लोग उनको पहचान लेंगे। उस वक्त मुसलमानों की जो हुकूमत होगी और उसका जो दारुल खिलाफा होगा वो दिमश्क होगा। लोग उसे क्या समझेंगे? हुकूमत उसे अपने खिलाफ बगावत समझ करके एक बड़ा लश्कर इमाम मेहदी की सरकूबी के लिए रवाना करेगी। वो लोग समझेंगे कि इन्होंने हमारे खिलाफ जो है बगावत किया है, तो उनकी सरकूबी के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक बड़ा लश्कर दिमश्क से आएगा उनकी सरकूबी करने के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम मेहदी की मदद करेगा और एक आदमी को छोड़कर सारा लश्कर मक्का से पहले ही बैदा यानी सहरा में धंस जाएगा। वही एक आदमी जो बचेगा वही वापस जा कर के दिमश्क की हुकूमत को उस हादसे की पूरी इत्तला करेगा और ये ख़बर पूरे आलम में, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। अब लोगों को मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि यही मेहदी मौऊद हैं जिनका जिक्र अहादीस में आया हुआ है। अब हर तरफ से मुसलमान खा वलमा हो या अवाम जूक दर जूक मक्का की तरफ रवाना होंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। मेहदी का जो नाम होगा हदीस के अंदर बयान किया गया है, उनका नाम या तो मोहम्मद होगा या तो अहमद, और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आले बैत से उनका ताल्लुक़ होगा। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी
جب تک کہ عرب کا مالک ایسا شخص نہ ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام احمد اور محمد، لہذا ان کا بھی نام یا تو احمد ہوگا تو محمد ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ان کا نام یا تو احمد یا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت۔ ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہوگی، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ حکمت ہوگی، جیسا کہ آپ لوگوں کو تاریخ معلوم ہے کہ خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دو خلیفہ ہو گئے تھے۔ ایک ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، اور اس کے قرب و جوار میں انہی کی حکومت تھی، اور عراق اور حجاز میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور ان کے جو بھی ماننے والے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، سب سے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو اس طریقے سے وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور اسی سال کو عام الجماع قرار دیا گیا، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے سب کا ایک خلیفہ، سب کا ایک حاکم، سب کا ایک حکمراں، اور وہ تھے خلیفہ عادل اور منصف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہیں خلافت ملی، اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑی فضیلتیں احادیث میں ان کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں، تو ان کو خلافت ملی اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر بدلہ عطا فرمایا، اور انہی کی ذریت میں سے مہدی علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر صلہ اور انعام دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہتر بدلہ دیا ان کی ذریت کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہی میں سے حضرت کو پوری دنیا کی خلافت عطا فرمائی، اور وہ ہوں گے مہدی، جن کا لقب ہوگا اور نام ان کا احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو یہ بات بیان کی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، تخلیقی صفات احادیث کے اندر، ایک تو ہے کہ ان کی پیشانی بڑی کشادہ ہوگی اور اونچی ان کی ناک ہوگی، لمبی ناک ہوگی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی اور پتلی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اس میں ابو داؤد کی روایت ہے۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ وہ مکہ میں نکلیں گے، اور ان کا ظہور اپنے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور ان کے ظہور میں پوری ملت اسلامیہ کا خیر مضمر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اہل مشرق کے لوگوں سے ان کی مدد کرے گا، وہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، دین کے سپاہی بنیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بیعت کی جو شروعات ہوگی وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ کالے جھنڈے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی جماعت آج اٹھے اور کالا جھنڈا لے لے اور کہے تو ہم تو مہدی کے قافلے کے یا مہدی کے لشکر میں سے ہیں،
تو یہ نہیں، کیوں؟ یہ جھوٹی بات ہوگی، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری نشانیاں پائی جانی چاہیے، صرف ایک نشانی سے نہیں ہو جائے گا، وہ ساری نشانیاں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ نشانیاں پائی جانی چاہیے۔ جیسے انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال بھی انہی کے دور میں آئے گا، دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے، یہ چیز بھی پائی جانی چاہیے۔ اور بھی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز کو لے لیا کسی جماعت نے، کسی گروہ نے، اور کہا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے لہذا ہم ہی اس سے مراد ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حدیث کا غلط معنی ہے، غلط تعویل ہے، اور حدیث کو اس کے صحیح معنی سے پھیر دینا ہے، لہذا یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کی جو بیعت شروع ہوگی وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہلی بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں، جیسا کہ حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ نے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر عرب کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی، پھر حبشہ والے آئیں گے جو اسے توڑ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہیں ہو پائے گی، اور وہی لوگ کعبہ کے خزانے کو بھی لوٹ لیں گے۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے۔ اور اس میں کعبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب کعبہ کے ماننے والے مسلمان خود کعبہ کا احترام نہیں کریں گے، ان کے دلوں سے اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی، تو پھر عرب کی ہلاکت بھی یقینی ہو جائے گی، پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب مسلمان باقی نہیں رہیں گے دنیا کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ کو توڑ دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نشانی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ مہدی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ وہی مہدی موعود ہیں، یہاں تک کہ لوگ خود آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، اور نہ ہی وہ خلافت کے دعوے دار ہوں گے۔ ان کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جیسا کہ آج کے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرو۔ آگے اس کا ذکر آئے گا، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر آ کر کے بیعت کرو، تو مہدی علیہ السلام ایسا نہیں کریں گے، وہ کسی کو بلائیں گے نہیں، لیکن بلکہ لوگ خود ان کی نشانیوں کو پائے جانے والی، ان کے اندر نشانی پائی جانے والی نشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں گے، اور اتنے متواضع ہوں گے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ذمہ داری دی جائے گی، بلکہ لوگ علامات دے کر کے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ ابن ماجہ کی حسن روایت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو تیار کرے گا، اور اس طریقے سے زمام خلافت پوری دنیا کے ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ ان کی سرکوبی کے لیے جو لشکر آئے گا دمشق سے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس گھر یعنی خانہ کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لے لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ہی ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر ان کے پاس بھیجا جائے گا، جب وہ بیضا میں پہنچیں گے انہیں دھسا دیا جائے گا۔ اسے مسلم کی روایت، بیضا یعنی مکے سے دور صحرا میں جب وہ پہنچے گا لشکر تو انہیں دھسا دیا جائے گا، اور ایک آدمی بچے جائے گا، اور یہ دمشق سے یہ لشکر آئے گا، کیونکہ دمشق کی جو حکومت ہوگی وہ یہ سمجھے گی مسلمانوں کی کہ وہ میرے خلاف ہے، میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے وہاں سے لشکر بھیج جائے گا۔ مہدی علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور وہ مہدی کی امامت میں صلات بھی ادا کریں گے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا، اور یہ غلبہ جو ہے کبھی عدد کے ذریعے سے ہوگا، اور کبھی دلیل اور برہان کے ذریعے سے ہوتا ہے، دونوں طرح کے غلبہ ہوتا ہے۔ تو جو حق پر جماعت ہے وہ اپنے دلیل اور برہان اور حجت کے لحاظ سے دیگر جو ملتیں ہیں، دیگر جو فرقے ہیں، ان پر ہمیشہ غالب رہنے والی جماعت ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں صلات پڑھائیں، وہ جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ سے مسلم کی روایت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے، بلکہ مہدی علیہ السلام ہی لوگوں کی امامت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث مسند حارثہ بن ابی اسامہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
یعنی انہی سے مروی ہے، اور اس میں مہدی نام کی صراحت بھی ہے، یعنی جو نماز پڑھائیں گے، جو مسلم کی میں نے حدیث پیش کی اس میں نام ذکر نہیں کون نماز پڑھائے گا، لیکن حارث بن ابی اسامہ کی جو مسند ہے اس کے اندر یہی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے۔ مسلم کے اندر بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں بھی یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور ان میں مہدی کا نام کی صراحت ہے، یعنی مسلمانوں کے امیر مہدی یہ جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کو صلاۃ پڑھانے کی دعوت دیں گے، یعنی پہلے وہ دعوت دیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم خود آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو، لہذا تم نماز پڑھو، تو حضرت مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باطل فرقوں نے اپنے مہدی کو برحق ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کی جو یہ تعویل کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی امامت میں نہیں بلکہ ان کے متبعین میں سے کسی کی امامت میں صلاح ادا کریں گے، وہ باطل اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں مہدی علیہ السلام نہیں کوئی اور پڑھائے گا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو حدیث ہے حارث بن ابی اسامہ کی جس میں باقاعدہ صراحت ہے کہ مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ مہدی علیہ السلام میں کوئی اور ہوگا یہ تمہاری بات جو ہے باطل اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے حدیث کی تعویل اس لیے کی تاکہ ان کے مہدی کا جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اس لیے اپنے جھوٹے مہدی کو سچا اور برحق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی غلط تعویل کی ہے۔ لیکن کہاں تک تعویل کریں گے، کہاں تک تعویل کریں گے؟ اتنی ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی جاتی ہیں، کن کن حدیثوں کی وہ تعویل کریں گے؟ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا قتل کرنا دونوں کو مل کر کے، یہ ساری چیزیں، اور رکن یمانی کے پاس بیعت ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، لہذا کن کن حدیثوں کی وہ تعویل کریں گے؟ ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، کون؟ مہدی علیہ السلام، اللہ کے فرماتے ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ بن مریم صلاۃ پڑھیں گے، جی۔ اور یہ جو ہے ابو نعیم نے اپنی کتاب مہدی کے اندر جو ہے بیان کیا ہے، کتاب المہدی میں، اور حدیث صحیح ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر حدیثوں میں ثابت ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور مہدی علیہ السلام افضل ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ میں سمجھتا ہوں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کے مہدی کے پیچھے صلاۃ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہدی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل و برتر، ہرگز نہیں۔ مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہیں، اور نبی کا مقام جو ہوتا ہے کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقام اونچا ہو گئے یہ بے بنیاد ہے، یہ جھوٹ اور غلط بات ہے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہوگا، وہ نبی برحق تھے اور رسول تھے، اللہ رب العالمین ان کو کتاب عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے نماز پڑھانے والے کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک سفر میں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے صلاۃ پڑھی، لہذا یہ کہنا کہ نماز پڑھ لینے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام افضل ہوں گے یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مہدی کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کی حکمت صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر کے اور آپ کی شریعت کے پابند بن کر کے اتریں گے، کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئیں گے، اور نہ ہی نصرانیت کے داعی اور مبلغ بن کر کے آئیں گے۔ خود مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت دجال سے قتال کریں گے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے۔ مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں مہدی کے ظہور کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی احادیث میں بیان شدہ علامات اور صفات کا حامل ابھی تک کسی کو پایا گیا۔ اگرچہ تاریخ کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اہم ترین عقیدہ مسلمانوں کا اس اہم عقیدے کی لا علمی کی بنا پر لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگوں نے شہرت کی خواہش میں
मेहदी होने का दावा किया, लेकिन अभी तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं हुआ है। अभी तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं। जिन्होंने भी दावा किया वो सब झूठे, दज्जाल और कज़्ज़ाब हैं, मुफ्तरी हैं, और वो मेहदी नहीं, झूठे हैं। और जिन जिन लोगों ने भी अभी तक मेहदी होने का दावा किया है। तो आज के दर्स में इतनी बातें हमने पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में जिन लोगों ने मेहदी होने का दावा किया उनके बारे में मुख्तसर तौर पर बताएंगे। फिर मेहदी के ताल्लुक से एक तीसरा जो हमारा दर्स होगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो इलामात और सिफात बयान की गई हैं उनको एक जगह एक साथ इख्तिसार के साथ हम बयान कर देंगे, ताकि कोई आदमी आपके अकीदे से खिलवाड़ ना कर सके। और जब कोई आदमी मेहदी होने का दावा करे आप उस पर फौरन रद्द कर दें कि तुम झूठे हो, तुम दज्जाल हो, मुफ्तरी हो, कज़्ज़ाब हो, और मेहदी का ज़ुहूर अभी तक नहीं हुआ है और अभी वो हालात नहीं हुए जिन हालात में मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, लिहाजा तुम दज्जाल और कज़्ज़ाब हो। तो आज के दर्स में इतनी बातें हमने जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अक़ीदे पर पुख्तगी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आमीन हमें सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक दीन को समझने की तौफ़ीक़ नाज़िल फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।